السلام علیکم دوستوں، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ اچھا دوستوں، آج خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے ملک کے جو ہیں مشہور دو ٹک ٹاکرز جن کو آپ سبھی جانتے ہوں گے، کنول آفتاب اور ذوالقرنین، ان کے گھر میں چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے، اور بقول ان کے کہ ان کے گھر کا تقریباً تمام سامان جو ہے چور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، زیورات، کپڑے، برتن، پرفیومز، جو چیز، ٹی وی، LED، جو چیز چوروں کے ہاتھ لگی وہ سب کا سب انہوں نے سمیٹ لیا، کوئی ایک چیز بھی گھر کی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا، یہ چوری جس وقت ہوئی، اس وقت یہ جو دونوں ٹک ٹاکر ہیں یہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر پر چوری ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ دونوں جو ہیں سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے تھے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے سامان جمع کر رہے تھے اور اس کو لوڈ وغیرہ کر کے ان کے سیلاب زدگان تک پہنچانے کے بندوبست کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ولاگز وغیرہ بھی کر رہے تھے۔ اس میں باقاعدہ انفارم کر رہے تھے اپنے ویورز کو یوٹیوب پر کہ جی اب ہم نے اتنا سامان جمع کر لیا ہے، یہ چیز ہم نے لے لی ہے، اور اب ہم اس کو لوڈ کرنے لگے ہیں، اور اب ہم اس کو سیلاب زدگان تک پہنچانے لگے ہیں۔ دیکھیں دوستوں، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی، ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک خاتون پر جو کہ یوٹیوب پر میک اپ وغیرہ کا ان کا چینل ہے، وہ میک اپ کرنا سکھاتی ہیں ایز اے بیوٹیشین۔ تو کچھ ان کی ویڈیوز سے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ کچھ زیادہ ہی شو آف ہو گیا ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے ذرا جذباتی ہو کر ایک ویڈیو بنا دی تھی، جس کا بعد میں مجھے تھوڑا بہت افسوس بھی ہوا تھا کہ شاید مجھے اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال جو سچ ہے وہ سچ ہی رہتا ہے۔ پہلے بھی میں نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں، اپنی لائف کو جتنا ہو سکتا ہے آپ پرائیویٹ رکھیں، دوسروں سے جتنا زیادہ آپ کم شیئر کریں اتنی ہی بہتریاں آپ کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے آج کل کے یوٹیوبرز ہیں اور یہ جو ولاگز وغیرہ بنا رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کام انہوں نے کل کرنا ہوتا ہے اس سے 3 دن 4 دن پہلے ہی یہ ہمارے جتنے بھی یوٹیوب پہ سامعین ہیں ان کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، اب ہم یہ کرنے لگے ہیں، اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب ہم نے وہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے انہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں تو سننے کو ملتی ہی ہیں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی ڈکیتی ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، تو لوگ ان کے لیے اچھی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کوئی بھی کسی کو بہت زیادہ بہتر حالت میں برداشت تو کرتا نہیں ہے، یہ ایک خاص چیز ہم لوگوں میں آتی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی لوگوں کو موقع ملتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی سانحہ، کوئی حادثہ ہو گیا، تو فوراً لوگوں کے منہ پر یہی بات آتی ہے کہ جس طرح کمایا تھا اسی طرح سے نکل گیا۔ کوئی بھی آپ کے لیے اچھے لفظوں میں یہ نہیں کہے گا کہ وہ دکھ ہوا ان بیچاروں کے ساتھ، ان کا اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، اپنے آگے کے آنے والے پلانز دوسروں کے ساتھ جتنا کم شیئر کر سکتے ہیں، جب تک کہ بہت ضرورت نہ ہو تو اس سے پہلے آپ شیئر نہ ہی کریں۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے سب کچھ پہلے ہی خود ہی بتا دیا تھا، اس کے بعد جو چور وغیرہ تھے، جو ڈکیت حضرات تھے، جنہوں نے ہر چیز ہر جگہ پر نظر رکھی ہوتی ہے، ان کو یہ پتا تھا کہ اس گھر کے مکین جو ہیں اس تاریخ کو گھر پر موجود نہیں ہیں۔ چور آئے، بڑی تسلی کے ساتھ آ کر انہوں نے پورے ان کے گھر کا صفایا کیا، ایک ایک چیز کو اطمینان سکون کے ساتھ سمیٹا اور اس کو باقاعدہ سے ٹرک میں لوڈ کیا اور لے کر چلے گئے۔ اس کے بعد جب تفتیش ہوئی تو سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ جو CCTV کیمراز ہیں ان میں دیکھا جائے کہ چور کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے اور چور کون تھے، ان کی شناخت کی جائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنے لوگوں کی کس طرح سے نظر ہوتی ہے کہ آپ خالی کیمراز لگا کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم لوگ جو ہے بہت سیف ہیں، بہت سیکیور ہیں، کیونکہ جتنی نظر اور جتنی سیفٹی کا احساس آپ کو اپنے کیمراز سے ہو رہا ہوتا ہے، اتنے ہی یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ یہ سب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کیمراز لگے ہوئے ہیں اور ان سے ہم نے کس طرح سے بچنا ہے۔ اب جب تفتیش ہوئی تو اس کے بعد یہ پتا چلا کہ CCTV میں تو کچھ آیا ہی نہیں۔ CCTV میں کچھ اس لیے نہیں آیا کہ پہلے جو ہے CCTV ان کے گھر کو کور کرتا تھا، ان کے ڈور کو کور کرتا تھا، لیکن جس دن چوری ہوئی اس سے تقریباً 2 سے 3 دن پہلے CCTV کا جو اینگل تھا، جو اس کا رخ تھا، وہ چینج کر دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ان کے گھر کو کیپچر نہیں کر سکا اور یہ پتہ نہیں لگ سکا کہ چور کہاں سے آئے تھے اور کون تھے۔ یہ دیکھیں آپ لوگ کہ جتنا زیادہ آپ اپنی بہتری اور حفاظت کے لیے بند باندھتے ہیں، جتنی زیادہ کوششیں کرتے ہیں، تو اتنے ہی چوروں کو چور راستے بھی پتہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کارروائی کس طرح سے کرنی ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جتنا زیادہ ہو اپنی جو آگے کرنے والے پلانز ہیں ان کو آپ چھپا کر رکھیں، لوگوں کے ساتھ شیئر مت کریں، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے ہیں۔
اس کے بعد چوروں نے سب کچھ سمیٹا، سب کچھ سمیٹ کر لے گئے، اور جو جس جگہ پہ یہ رہتے ہیں وہ علاقہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا اور بہت پوش علاقہ ہے. وہاں پر دو دو گارڈز جو ہیں الگ الگ ٹائمنگز میں موجود ہوتے ہیں، رات والے گارڈ الگ ہوتے ہیں، دن والے گارڈ الگ ہوتے ہیں. جب ان گارڈز وغیرہ سے تفتیش کی گئی تو رات والے گارڈ نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتا، میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں آیا. دن والے گارڈ سے جب تفتیش کی گئی تو انہوں نے بھی سیم ہی بات کی کہ مجھے بھی ایسا کچھ نہیں پتا، میرے سامنے کوئی بھی نہیں آیا. آپ خود سوچیں کہ گارڈز کے سامنے ایک عدد پورا کا پورا ٹرک لوڈ ہو کر جا رہا ہوگا تو کیا اگر وہ یہ نہیں بھی سوچیں گے کہ یہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں کچھ، ان کی نظروں سے تو گزرے گا، ان کو اتنا تو پتا ہوگا کہ ہاں اس تاریخ میں اس سڑک پہ سے اتنا سامان کا ٹرک جو ہے وہ گزرا ہے. لیکن انہوں نے اس بات سے باقاعدہ انکار کر دیا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس سے آپ ایک یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی کالونی میں، آپ کے ایریا میں جو گارڈز وغیرہ ہیں ان سے بھی آپ کو اتنا مطمئن رہنے کی یا ان پر اتنا ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ یہ چوریاں چکاریاں ہوتی ہیں لوگ سب کچھ مل کے پلان کر کے کرتے ہیں. آپ جتنی زیادہ اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ رسک پر بھی ہوتے ہیں. تو جتنا ممکن ہو اپنی خود سے حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور اپنی لائف کو آپ پرائیویٹ رکھیں، دوسروں کے ساتھ اس حد تک شیئر نہ کریں کہ بجائے آپ کے لیے فائدہ ہونے کے آپ کو نقصان پہنچے. اور مجھے ان کے گھر میں چوری ہونے کے لیے دکھ ہوا ہے. میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی کہ جس طرح کی کمائی تھی اس طرح سے نکل گئی. ظاہر ہے ہر انسان جس طریقے سے بھی روزگار کما رہا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے. تو یہ فیصلہ کرنے والے ہم یا آپ نہیں ہوتے کہ یہ ایسی کمائی تھی یا ویسی کمائی تھی. بہرحال جو نقصان ہے وہ تو نقصان ہے، لیکن ایک نصیحت ضرور آپ لوگوں کو ہو جانی چاہیے کہ اپنی لائف کو سیکیور رکھنے کا ایک بہت بہترین طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی پلاننگز کو آپ سیف رکھنے کے لیے دوسروں سے شیئر مت کریں. سب سے بڑی چیز میں آج کل کے بلاگرز کو یہ سکھانے کی کوشش کروں گی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو، میرا مشورہ پسند آئے تو. ملتی ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں، سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.